نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آئیے سرکار کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے فرمان غوث اعظم پیش کروں گا اور آیت کریمہ کی روشنی میں غوث اعظم کا تذکرہ کروں گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، اے لوگو، جان اور مال اللہ نے تمہیں جو دیا ہے وہ تمہاری نہیں اللہ کی امانت ہے، اور امانت کا اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ امانت کے آنے سے خوشی نہیں ہوتی، امانت کے جانے کا غم نہیں ہوتا، مگر غم اور خوشی کب ہوتی ہے؟ جب ہم اس مال اور جان کو اپنا سمجھ لیتے ہیں، امانت ہی نہیں سمجھتے، تو پھر آنے سے خوشی بھی ہوتی ہے، جانے کا غم بھی ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، اے لوگو، یہ جان و مال تمہارا نہیں اللہ کی امانت ہے۔ اب اس فرمان کی روشنی میں ہم غوث اعظم کی زندگی کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ غوث اعظم اپنے مریدین کے مجمع میں بیٹھے ہیں، ایک آنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے، اے غوث اعظم، آپ کا فلاں مال بردار جہاز جو سمندر کے فلاں علاقے میں جا رہا تھا، موجوں کی نظر ہو گیا، ڈوب گیا۔ غم کی خبر جب غوث اعظم نے سنی تو اپنے سر کو جھکایا، اور جھکانے کے بعد سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا، الحمدللہ۔ لوگ حیرت میں ہیں کہ غم کی خبر سنائی گئی، اور سرکار غوث اعظم نے سر جھکانے کے بعد اٹھایا اور کہا، اللہ کے لیے تعریف ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک دوسرا آنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد ہی خوشخبری سناتا ہے، حضور، آپ کا فلاں مال بردار جہاز جو سمندر کے فلاں علاقے میں جا رہا تھا، موجوں کی نظر ہو گیا تھا، وہ سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچ گیا ہے۔ غوث اعظم نے پھر سر جھکایا، اور سر جھکانے کے بعد اٹھایا اور پھر فرمایا، الحمدللہ۔ ایک غلام کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد عرض کرنے لگا، حضور، معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب غم کی خبر سنائی گئی تب بھی آپ نے سر جھکایا اور اٹھانے کے بعد کہا الحمدللہ، اور جب خوشخبری سنائی گئی تب بھی آپ نے سر جھکایا اور اٹھانے کے بعد کہا الحمدللہ، معاملہ کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اس جواب کو سنو اور اپنے دل کی گہرائی میں جگہ دو، انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، یہ جان و مال میرا نہیں اللہ کی امانت ہے۔ جب مجھے یہ غم کی خبر سنائی گئی کہ آپ کا جہاز، مال بردار جہاز ڈوب گیا، تو میں نے اپنے دل کی طرف جھانکا کہ کہیں اس دل کو مال کے جانے کا غم تو نہیں ہے، تو میں نے پایا کہ میرے دل کو مال کے جانے کا غم بھی نہیں ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر اس کے بعد پھر آنے والے نے خوشخبری سنائی کہ آپ کا فلاں مال بردار جہاز جو سمندر کے فلاں علاقے میں جا رہا تھا، سلامتی سے کنارے پر پہنچ گیا، تو میں نے پھر گردن جھکا کر دل کی طرف دیکھا کہ کہیں اس دل کو مال کے آنے سے خوشی تو نہیں ہو گئی ہے، تو میں نے پایا کہ میرے دل کو مال کے آنے کی خوشی بھی نہیں تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مولا کرم تیرا ہے، محبوب فضل تیرا ہے، احسان تیرا ہے، شکر تیرا ہے کہ تو نے عبد القادر کو وہ دل دیا ہے جسے مال کے جانے کا غم بھی نہیں ہے اور مال کے آنے کی خوشی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، اب اللہ کا کرم، بالائے کرم دیکھو، جان بھی اسی کی، مال بھی اسی کا،
مگر اللہ تعالی مصطفیٰ کے غلاموں کی جان و مال کو خرید رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین کی جان و مال کو خرید لیا ہے، بدلے میں انہیں جنت عطا فرما دی ہے۔ حضرات، اس جان و مال کی قیمت دنیا کا کوئی بادشاہ بھی نہیں لگا سکتا، مگر اللہ نے جان و مال کی قیمت جنت کو لگایا ہے۔ حضرات، ان غلاموں سے میں نے پوچھا ہے، غلاموں تمہیں یہ مال اور جان، تمہیں یہ قیمت تمہاری جان کی کیسے ملی؟ تمہاری جان کو یہ بلندی اور عظمت کیسے ملی؟ یہ تو مولی گاجر کی طرح کاٹی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ غلاموں نے جواب دیا کہ مصطفیٰ آ گئے، عزت مل گئی، مرتبہ مل گیا، شرافت مل گئی، بلندیاں مل گئیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جان و مال اللہ کی امانت ہے، اور امانت کے آنے سے خوشی نہیں ہوتی، امانت کے جانے کا غم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ غوث اعظم کی اس فرمان کی سائے میں اور اس فرمان کی روشنی میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔